باب المشی الی الجمعہ، جمعہ کے لیے چل کے جانا. وقول اللہ عز وجل فسعوا الی ذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. اس کا مطلب کیا ہے؟ ومن قال السعی العمل والذهاب، اور جس نے کہا کہ سعی کا معنی ہے عمل کرنا اور چلنا. لقوله تعالی وسعى لها سعيها، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اس کے لیے کوشش کی. یعنی سعی کا مطلب یہ نہیں کہ صرف بھاگ دوڑ کرنا، بلکہ کوشش کرنا، یعنی تیاری کرنا مراد ہے یہاں. فسعوا الی ذکر اللہ کا معنی عموماً سعی کا معنی دوڑنا کر دیتے ہیں، اور دوڑنا تو نماز میں منع ہے. تو سعی کا مطلب کیا؟ کوشش، کیونکہ نیک عمل کی سعی کے لیے آیا نا قرآن میں وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یحرم البیع حینئذ، کہ اس وقت تجارت حرام ہو جائے گی. وقال عطا کہتے ہیں تحرم الصناعات كلها، ساری کاریگریاں ختم، یعنی سب کام، سب مشینیں آف. وقال ابراہیم ابن سعد عن الزہری اذا اذن المؤذن یوم الجمعۃ وهو مسافر فعلیہ ان یشهد، کہ جب جمعے کے دن مؤذن آذان دے اور کوئی مسافر اس کو سن لے تو اس پر بھی لازم ہے کہ حاضر ہو جائے، یعنی جمعہ پڑھے، یعنی بلا وجہ اس کو جمعہ نہیں چھوڑنا چاہیے. ویسے تو مسافر پہ جمعہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ سامنے مسجد ہے، اذان آ رہی ہے، تو وہ گھر میں لیٹا ہوا ہے کہ میں تو مسافر ہوں اس لیے جمعہ نہیں پڑھتا، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ جمعہ پڑھ لے جب اذان سنے. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا الولید بن مسلم قال حدثنا یزید بن ابی مریم قال حدثنا ابایۃ بن رفاعہ قال ادرکنی ابو ابس، ابایا کہتے ہیں کہ مجھے ابو ابس نے پایا، وانا اذهب الى الجمعہ، اور میں جمعہ پڑھنے جا رہا تھا. فقال، تو کہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا من اغبرت قدماه فی سبیل اللہ حرمه اللہ علی النار، جس کے قدم غبار آلود ہو گئے اللہ کے راستے میں، اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دے گا. اور یہ اللہ کا راستہ کیا تھا؟ یہاں جمعے کے لیے جا رہے تھے، تو اس لیے آپ جب پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں نا، تو یہ بھی اللہ کا راستہ ہے. ان قدموں کا غبار آلود ہونا بھی، اگر آپ کو پیدل چلنا پڑے کہیں تو پریشان نہ ہوا کریں، وہ بڑے سعادت کی بات ہے یہ غبار کسی کو لگے. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ایک جمعہ پڑھنے جا رہا ہے، دوسرا پیچھے سے آ رہا ہے، دونوں آپس میں ساتھ ساتھ چلنے لگے اور چلتے ہوئے بےہودہ باتوں کی بجائے ایک کام کی بات اس کو سنا رہے، جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات واک کرتے ہوئے بھی علم سکھایا جا سکتا ہے. یہ پھر وہی بات ہے نا کہ وہ کوئی لمحہ بھی اپنا ضائع نہیں کرتے تھے کہ بیکار کی باتوں میں اپنا وقت گزارے، کسی کی غیبت کر کے یا کسی کی برائیاں کر کے یا تنقید کر کے. اس میں کیا کرنا فائدہ مند ہے کہ انسان کیا کرے، کچھ نہ کچھ مفید ذکر کرے، یا کسی سے بات کرے، یا سیکھے یا سکھائے. اور خالی ذکر سے سیکھنا سکھانا زیادہ افضل ہے، لیکن وہ اپنے وقت پہ، یہ اپنے وقت پہ جس کا بھی مناسب موقع ہو. حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا زهري عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن ان ابا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، کہ جب نماز قائم کر دی جائے تو نہ آؤ اس کو دوڑتے ہوئے، بلکہ کیا کرو، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ، چلتے ہوئے آؤ. علیکم السکینہ، تم پر سکینت لازم ہے، اطمینان، یعنی اطمینان سے چل کے آؤ. وما ادرکتم، جو مل جائے، فصلوا، بس نماز پڑھ لو. وما فاتکم، اور جو رہ جائے، فاتموا، تو کیا کرو، تمام کر لو، بعد میں پورا کر لو. لیکن دوڑ دوڑ کے دوسروں کے خشوع و خضوع میں خلل نہ ڈالو، کیونکہ اب نماز میں اگر انسان سنے کہ کوئی دوڑ رہا ہے تو وہ خوف کا شکار ہو جائے گا کہ پتہ نہیں کیا آ رہا ہے پیچھے، ہو سکتا ہے کوئی سوچ بیٹھے شیر آ رہا ہے تو وہ بھی دوڑنا شروع کر دے. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ ایک دوڑ رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، دوسرا بلا وجہ ہی اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں. وہ جیسے بھیڑ چال جس کو کہتے ہیں، کہ ایک بھیڑ چھلانگ لگاتی تو ساری چھلانگ لگا دیتی ہوں. پچھلے دنوں شاید وہ ڈسکوری چینل پہ دکھایا بھی گیا تھا کہ ایک بھیڑ نے اوپر سے چھلانگ ماری، ہلاک ہوئی، جتنی پیچھے آ رہی تھی سب چھلانگ مارتی گئی. عقل جو نہیں، بھیڑ چال سے اسی لیے منع کیا گیا ہے. اور بھاگنے سے خاص طور پر کہ شور ایسا اور ہنگامہ ادھم برپا کیا جائے کہ نماز میں انسان کسی اور کی کام کا ارادہ کر بیٹھے. حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا ابو قتيبة قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة لا اعلم الا عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہ تم اٹھو یہاں تک کہ مجھے دیکھ لو، وعليكم السكينة، اور تم پر لازم ہے اطمینان، آہستگی. باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعہ، دو لوگوں کے درمیان جدائی نہیں ڈالنی چاہیے جمعہ کے دن، یعنی دو اگر اکٹھے ایک ساتھ بیٹھے ہیں تو بیچ میں گھسنا نہیں چاہیے، اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابيه عن ابي وديعة عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن او مس من طيب ثم راح
فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم اذا خرج الامام انصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى. باب لا يقيم الرجل اخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. نہ اٹھائے کوئی شخص اپنے بھائی کو جمعے کے دن اور بیٹھ جائے اس کی جگہ پہ. یہ نہیں کہ بعد میں آئے اور کہے ذرا اٹھو یہاں سے اور خود بیٹھ جائے وہاں. حدثنا محمد قال اخبرنا مخلد بن يزيد قال اخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر رضی اللہ عنہما يقول نهى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان يقيم الرجل الرجل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اس بات سے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کو اٹھا دے من مقعده اس کی جگہ سے ويجلس فيه اور خود اس میں بیٹھ جائے. قلت لنافع الجمعہ, میں نے نافع سے کہا جمعہ. قال الجمعہ وغیرها, صرف جمعے کے لیے نہیں, جمعہ اور اس کے علاوہ بھی ہر جگہ یہی حکم ہے. باب الاذان یوم الجمعہ, جمعے کے دن اذان. حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن السائب ابن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة اوله اذا جلس الامام على المنبر, کہ پہلی اذان جمعے کے دن اس وقت ہوتی تھی جب امام منبر پہ بیٹھ جاتا, علی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, و ابی بکر اور ابو بکر کے زمانے میں, عمر رضی اللہ عنہما. فلما كان عثمان رضی اللہ عنہ, جب حضرت عثمان کا دور آیا, وکثر الناس اور لوگ بہت زیادہ ہو گئے, زاد النداء تو ایک اور اذان بڑھا لی گئی, الثالثہ تیسری, علی الزوراء زوراء کے مقام پر. قال ابو عبداللہ الزوراء, امام بخاری کہتے ہیں کہ زوراء کیا ہے؟ موضع بالسوق بالمدینہ, مدینے کے بازار میں ایک جگہ کا نام ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ مسجدوں میں جیسے اذانیں ہوتی ہیں تو اس کی گنجائش یہاں سے نکلتی ہے. باب المؤذن الواحد یوم الجمعہ, جمعہ کے دن ایک ہی مؤذن کا اذان دینا. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد ان الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان, کہ تیسری اذان جس نے بڑھائی وہ حضرت عثمان بن عفان تھے رضی اللہ عنہ, حين كثر اهل المدینہ, جب مدینہ والے بہت زیادہ ہو گئے. ولم يكن للنبي صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن غیر واحد, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہ ایسا کیا کہ آپ کے پاس صرف ایک ہی مؤذن تھا. وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الامام يعني على المنبر, اور آپ کے عہد میں کیا ہوتا تھا کہ جمعہ کے دن اذان اس وقت دی جاتی تھی جب منبر پر امام بیٹھ جایا کرتا تھا. باب یجیب الامام علی المنبر اذا سمع النداء, امام منبر پر بیٹھے بیٹھے اذان سن کر اس کا جواب دے دے. یعنی اگر کوئی منبر پہ بیٹھا تو یہ نہ کہے چونکہ میں منبر پہ بیٹھا ہوں اس لیے اذان کا جواب دینا مجھ پہ لازم نہیں, وہ بھی اذان کا جواب دے. حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف عن ابي امامه ابن سهل بن حنيف قال سمعت معاويه ابن ابي سفيان وهو جالس على المنبر اذن المؤذن فقال الله اكبر الله اكبر. قال معاويه الله اكبر الله اكبر. فقال اشهد ان لا اله الا الله. قال معاويه وانا. فلما قال اشهد ان محمد رسول الله قال معاويه وانا, یعنی میں بھی گواہی دیتا ہوں. فلما انقضت التعظیم, جب اذان پوری ہو چکی, کہا کس نے کہا؟ معاویہ نے. یہ حدیث کس سلسلے میں لانے کہ معاویہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے, خطبہ دینے لگے, اذان ہو گئی, پہلے اذان کا جواب دیا اور اس کے بعد خطبہ دیا. کیا خطبہ تھا؟ یا ایھا الناس, اے لوگو, انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا, علی ھذا المجلس, اسی جگہ پر, یعنی اسی ممبر پہ آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے. حین اذن المؤذن, جب اذان دی مؤذن نے, یقول ما سمعتم منی من مقالتی, تو وہ کہہ رہے تھے جو تم نے مجھ سے سنا کہ میں کہہ رہا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھ کر اذان سنی اور اذان کا جواب بھی دیا. باب الجلوس علی المنبر عند التعظیم, اذان کے وقت ممبر پہ بیٹھنا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب ان السائب بن يزيد اخبره ان التأذين الثاني يوم الجمعة امر به عثمان بن عفان حين كثر اهل المسجد وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الامام. یہ گزر چکی. باب التأذين عند الخطبہ. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت السائب بن يزيد يقول ان الاذان يوم الجمعة كان اوله حين يجلس الامام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا, خلافت عثمان میں جب لوگ زیادہ ہو گئے, امر عثمان یوم الجمعة بالاذان الثالث فاذن به على الزوراء فثبت الامر على ذلك, تو تیسری اذان زوراء کی جگہ پہ جا کے ہوئی اور اس سے یہ بات ثابت ہو گئی. یعنی اگر ایک مسجد میں ایک اذان ہو رہی, دوسری میں دوسری ہوگی, وہ پرلی آبادی میں ایک تیسری ہو گئی, تو اس سے جمعے پہ فرق نہیں پڑتا. کیونکہ اصل بات یہ ذہن میں آ رہی ہے نا کہ جمعہ ایک مسجد میں اکٹھے ہو کے پڑھنا چاہیے, لیکن اذان دور دور تک دی جا سکتی تاکہ میکسیمم لوگوں کو جمعے کا وقت پتہ چل جائے. باب الخطبۃ علی المنبر. وقال انس رضی اللہ عنہ خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر.
ممبر پہ خطبہ دینا. اور حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ سناتے. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي الاسكندراني قال حدثنا ابو حازم بن دينار ان رجالا اتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امتروا في المنبر مما اودوه, کہ کچھ لوگ حضرت سہل بن سعد ساعدی کے پاس آئے اور وہ کیا کر رہے تھے؟ امتروا, جھگڑ رہے تھے. کس کے بارے میں؟ ممبر کے بارے میں. مما اودوه کہ اس کی لکڑی کس چیز کی تھی, یعنی آپس میں بحث چل پڑی کہ ممبر کس چیز کا بنا ہوا تھا. اب ان کا کہ ہمیں تو فیصلہ نہیں, ایک نے کہا اس کا, دوسرے نے دوسری چیز بتائی. انہوں نے کہا کہ چلو اس سے پوچھتے ہیں جس کو پتا ہو. تو وہ حضرت سہل کے پاس آ گئے. فسألوه عن ذلك, تو انہوں نے اس کے بارے میں پوچھا. فقال والله انی لا اعرف مما هو, تو سہل کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ وہ کس چیز سے بنی ہوئی تھی, ممبر یعنی. وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ, اور مجھے یہ بھی معلوم ہے جس دن وہ پہلے دن ممبر بنا کے رکھا گیا تھا. وَأَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور مجھے وہ دن بھی معلوم ہے جب پہلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوئے. ارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی فلانا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں عورت کو بلا بھیجا. امرأۃ من الانصار, جو انصاری عورت تھی. قد سماها سہل, جن کا نام سہل لیتے ہیں, یعنی سہل نے ان کا نام بھی لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا؟ مری غلامک النجار, اپنے نجار یعنی بڑھائی بیٹے کو کہو, ان یعمل لی اعوادن, کہ میرے لیے کچھ لکڑیاں تیار کر, اجلس علیہن, جن پہ میں بیٹھوں, اذا کلمت الناس, جب میں لوگوں سے بات کروں, یعنی ممبر بناؤ لوگوں سے خطاب کرنے کے لیے. فامرتہ, تو اس عورت نے حکم دیا اپنے بیٹے کو. فعملها من طرفاء الغابہ, تو اس نے پھر بنا لیا غابہ کے جھاؤ کا. ثم جاء بها, پھر اس کو بنا کے لے آیا. فارسلت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس عورت نے جب ممبر تیار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوا دیا. فامر بها, تو آپ نے اس کو حکم دیا. فوضعتها ہونا, تو وہ اس جگہ پر رکھا گیا, یعنی آپ کی مرضی کے مطابق جس جگہ آپ پسند کر رہے تھے اس جگہ اس ممبر کو لا کے رکھ دیا گیا. ثم رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہا, پھر میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی. وکبر وهو علیہا, اور آپ نے تکبیر کہی اور آپ اس پر تھے. ثم رکع وهو علیہا, اور آپ نے رکوع بھی اس پہ کیا. ثم نزل القهقرہ, پھر آپ الٹے پاؤں پیچھے ہٹے. فسجد فی اصل المنبر, پھر ممبر کی جڑ میں سجدہ کیا. ثم عاد, پھر ممبر پر واپس چلے گئے. اصل کا معنی جڑ ہے یعنی نچلا حصہ. فلما فرغ, جب فارغ ہوئے, اقبل علی الناس, تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے. فقال, پھر فرمایا, ایھا الناس, اے لوگو, انما صنعت ھذا لتأتموا بی ولتعلموا صلاتی, میں نے یہ اس لیے کیا کہ تم میری پیروی کرو اور میری نماز سیکھ جاؤ. یعنی آپ نے اونچی جگہ نماز اس لیے پڑھ کے دکھائی کہ پیچھے تک کے لوگ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکیں اور سیکھ سکیں. اور آپ اس لیے یعنی تعلیم کی غرض سے اس ممبر پر بیٹھتے تھے تاکہ سب لوگ ان کو دیکھ پائیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ویسے تو مجلس میں سب کے ساتھ ہی بیٹھنا چاہیے, لیکن استاذ بغرض تعلیم جو ہے دوسروں کے مقابلے میں اونچی جگہ پر بیٹھ کر سکھا سکتا ہے, اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اس میں حرج کی بات نہیں ہے. حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني يحيى بن سعيد قال اخبرني ابن انس انه سمع جابر بن عبد الله قال كان جزء يقوم اليه النبي صلی اللہ علیہ وسلم. جز کہتے ہیں جزء النخلہ, کھجور کی لکڑی. آپ کو یاد ہوگا سورۃ مریم میں پڑھ چکے ہیں آپ. اور یہاں کھجور کی لکڑی تھی جس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے, یعنی اس کو سامنے رکھ کر ایک طرح سے روسٹرم کی طرح. فلما وضع له المنبر, تو جب آپ کے لیے ممبر رکھ دیا گیا یعنی لکڑی کا پراپر سٹیج آ گیا. سمعنا للجزع, تو ہم نے اس لکڑی کی آواز سنی. مثل اصوات العشار, جیسے آواز ہوتی ہے 10 مہینے کی اونٹنی کی. گاہبن اونٹنی مراد یہ کہ جو بالکل بچہ پیدا کرنے کے قریب ہوتی ہے, تو جس طرح پیدائش کے وقت اس کی ایک کراہنے کی آواز ہوتی ہے اس اونٹنی کے, اس طرح کی دردناک آواز ممبر کی اس لکڑی سے اٹھ رہی تھی, یعنی جو لکڑی پہلے جس کو آپ بطور ممبر استعمال کرتے تھے. حتیٰ نزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس سٹیج سے اتر آئے اس ممبر سے. فوضع یدہ علیہ, تو آپ نے اسی لکڑی کے اوپر کیا کیا, اپنا ہاتھ رکھ دیا, یعنی اس کو تسلی دینے کے لیے. قال سلیمان ان یحیی اخبرنی حفص بن عبید اللہ بن انس انہ سمع جابر بن عبد اللہ. تو یہ حدیث کی دوسری روایت آتی ہے. اس سے ایک دو باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ جب تک آپ کا پراپر ممبر نہیں تھا آپ کھجور کے تنے کو ایک طرح سے بطور ممبر استعمال کرتے تھے. دوسری بات یہ کہ جب آپ نے اسے تبدیل کیا تو وہ تنا جو تھا اس غم میں رونے لگا کہ اب میرے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور تعلیم کا کام نہیں ہو سکے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ جگہیں بھی جن پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, جن جگہوں میں وہ بھی اس سے متاثر ہوتی ہیں, اور وہ بھی ان لوگوں کے وہاں سے جانے پر اداس ہوتی ہیں جہاں ایسا ذکر ہو رہا ہو. مثال کے طور پر اگر کسی گھر میں یا کسی زمین پر یا کسی میز یا کرسی پر یا لکڑی پر, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اگرچہ ہم ان کو نان لیونگ تھنگس کہتے ہیں لیکن یہ بھی تسبیح بھی کرتی ہیں نا. ان من شیء الا یسبح بحمدہ, کہ زمین آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. تو اسی طرح اگر کسی زمین پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور پھر اس زمین کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ زمین بھی اس سے ایک طرح سے اداس ہوتی ہے, یعنی اس چیز کو محسوس کرتی ہے.
تو کجا یہ کہ انسانوں کے دل ہوں، وہ تو لازمی طور پہ محسوس کرتے ہیں. یہ کرسیاں بھی گواہی دیں گی آپ کی، جن پہ بیٹھ کے آپ یہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں. حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا ابن ابی ذئب عن الزہری عن سالم عن ابیہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب علی المنبر، میں نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ خطبہ دیتے تھے. فقال من جاء الى الجمعہ فلیغتسل، جو جمعہ پڑھنے اسے چاہیے کہ غسل کر لے. باب الخطبۃ قائما، کھڑے ہو کر خطبہ دینا، قیام کی حالت میں خطبہ کہنا. وقال انس، اور حضرت انس نے کہا بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب قائما، کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ سنا رہے تھے. اور قرآن پاک میں بھی سورہ جمعہ میں وہ آیت آتی ہے نا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ آپ کو کھڑا ہی چھوڑ گئے یہ لوگ جمعے کی نماز میں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے. اور دونوں طرح جائز ہے، بیٹھ کے بھی اور کھڑے ہو کر بھی. حدثنا عبید اللہ بن عمر القواریری قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب قائما. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ کہتے تھے. ثم یقعد، پھر بیٹھ جاتے. ثم یقوم، پھر کھڑے ہوتے. کما تفعلون الآن، جیسا کہ تم اب کرتے ہو. یعنی خطبہ کھڑے ہو کر شروع کرتے، بیچ میں تھوڑا سا بیٹھ جاتے اور پھر دوبارہ کھڑے ہو جاتے تھے. اور اب سنت یہی ہے، اسی طرح لوگ کرتے ہیں. باب استقبال الناس الامام، استقبال یعنی منہ کرنا، الناس لوگوں کا، الامام امام کی طرف، یعنی خطبہ سنتے وقت لوگ امام کی طرف دیکھیں. اذا خطب، جب وہ خطبہ دے رہا ہو. واستقبل ابن عمر وانس رضی اللہ عنہم الامام، اور عبداللہ بن عمر اور حضرت انس نے خطبے میں امام کی طرف منہ کیا. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن ابي ميمونة حدثنا عطاء بن يسار انه سمع ابا سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. حدیث بیان کرنے والے ہیں عطاء بن یسار، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو سعید الخدری کو سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ممبر پر بیٹھے ہوئے خطبہ دیا. جلسا بیٹھے، ذات یومن ایک روز، علی المنبر ممبر پر، وجلسنا حولہ اور ہم آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے. یعنی آس پاس ان ارد گرد، ارد گرد سے مراد یہ ہے کہ آپ ہی کو دیکھ رہے تھے. باب من قال فی الخطبۃ بعد الثناء اما بعد، خطبے میں ثنا کے بعد اما بعد کہنا. اما بعد کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بعد. جیسے مثال کے طور پر میں جب شروع کرتی ہوں تو کیا کہتی ہوں؟ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. یہ مسنون طریقہ ہے حمد و ثنا کے بعد اما بعد کہنا. رواہ اکرمہ، اسے اکرمہ نے بیان کیا، ان ابن عباس سے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. وقال محمود بن غیلان جو استاد ہیں امام بخاری کے، وہ کہتے ہیں حدثنا ابو اسامہ قال حدثنا ہشام بن عروہ قال اخبرتنی فاطمہ بنت المنذر عن اسماء بنت ابی بکر الصدیق قالت دخلت على عائشہ. اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس داخل ہوئی. یہ حدیث پہلے 2-4 دفعہ گزر چکی ہے، میں صرف عربک ریڈنگ کروں گی، جہاں نئے لفظ ہوں گے وہ بتاؤں گی. یہ وہی جہاں سورج گہن لگا تھا اس وقت جو نماز پڑھی گئی تھی. قالت دخلت على عائشة والناس يصلون قلت ما شأن الناس فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية فأشارت برأسها أي نعم. قالت فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا، بہت لمبی نماز پڑھی. حتی تجلان الغشی، یہاں تک کہ مجھے غشی آنے لگی. وإلى جنبي قربة فيها ماء، اور میرے پاس ہی پانی کی مشک پڑی ہوئی تھی. ففتحتها، تو نماز کی حالت میں نے اس کو کھول لیا. فجعلت اصب منها على رأسی، اور میں اس سے اپنے سر پہ ڈالنے لگی. فانصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا. وقد تجلت الشمس، سورج صاف ہو چکا تھا. فخطب الناس وحمد اللہ بما هو اہلہ ثم قال اما بعد. قالت ولغت نسوۃ، یہ نیا لفظ ہے لغت، شور و غل کرنا، بک بک کرنا، گپ شپ کرنا. عورتیں باتیں کر رہی تھی من الانصار، انصار کی. فانکفأت الیہن، تو میں ان کی طرف مڑی. لأسکتہن، تاکہ میں انہیں چپ کراؤں. حضرت اسماء کہتی ہیں کہ سلام کے بعد حضور خطبہ دینے لگے اور عورتوں نے باتیں شروع کر دی جیسے کہ عادت ہوتی، تو وہ انہیں چپ کرانے لگی. فقلت لعائشہ، تو میں نے حضرت عائشہ سے کہا ما قال، آپ نے کیا فرمایا ہے؟ قالت قال ما من شیء لم اکن اریتہ. تو حضرت عائشہ نے اپنی بہن کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران میں جب تم عورتوں کو چپ کرا رہی تھی یہ فرمایا تھا کہ ما من شیء لم اکن اریتہ الا وقد رأیتہ فی مقامی، کہ آج تک جو کچھ مجھے نہیں دکھایا گیا تھا آج میں نے یہاں دیکھ لیا.
حتى الجنة والنار وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو قال الموقن شك هشام فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محمد جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأحببنا واتبعنا وصدقنا فيقال له نم صالحا. یہ جواب کس کا ہوگا؟ مومن کا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہمارے پاس بالبینات والہدی، فآمنا ہم ایمان لائے، واحببنا اور ہم نے محبت کی اور اتباع کیا اور ہم نے تصدیق کی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قبر میں یہ سارے ہی الفاظ بولے جانے کے ہمیں اپنے آپ کو قابل کرنا چاہیے: ایمان، حب رسول، اتباع رسول اور تصدیق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فیقال له نم صالحا، ایسے شخص کو کیا کہا جائے گا؟ سو جاؤ آرام سے. قد كنا نعلم ان كنت لمؤمنا به واما المنافق او قال المرتاب شك هشام فيقال له ما علمك بهذا الرجل فيقول لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال هشام فلقد قالت لي فاطمة فأوعيته غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه. اس میں ہشام کہتے ہیں کہ جو فاطمہ نے مجھ سے کہا تھا وہ میں نے سب یاد رکھا. اب یہ ان کے رشتہ دار نہیں ہیں، سیکھ رہے ہیں ان سے کیونکہ عالم عورت ہیں. فأوعيته تو میں نے اس کو یاد کر لیا، غیر انها سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا تھا ما یغلظ علیہ کہ جو اس پہ سختی کی جائے گی منافق پہ وہ یاد نہیں رہی. انہوں نے تو مجھے بتائی تھی لیکن میں یاد نہیں رکھ سکا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات عورتیں حفظ میں مردوں سے بھی بہتر ہو سکتی ہیں. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا ابو عاصم عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن الطغلب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بمال او بشيء فقسمه فاعطى رجالا. یہ حدیث بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا یا کوئی چیز آئی تو آپ نے تقسیم کیا اس کو. فاعطى رجالا کچھ لوگوں کو دیا، وترك رجالا اور کچھ کو چھوڑ دیا، نہیں دیا. فبلغه تو جب آپ کو بات پتہ چلی کہ لوگ ناراض ہو رہے ہیں، ان الذین ترک عتبوا کہ جن لوگوں کو آپ نے چھوڑا تھا وہ ناراض ہوئے، فحمد اللہ تو آپ نے خطبہ دیا، لوگوں کو جمع کر کے ان کو سمجھایا. خطبہ کیا تھا؟ حمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد و ثنا کی. ثم قال اما بعد، اما بعد، اور یہ اما بعد کی وجہ سے یہ حدیث یہاں پر لائے امام بخاری. فواللہ انی لأعطی الرجل، اللہ کی قسم میں کچھ لوگوں کو دیتا ہوں، وأدع الرجل اور کچھ کو چھوڑ دیتا ہوں، والذی أدع اور جس کو میں چھوڑتا ہوں، احب الی زیادہ پیارا ہوتا ہے مجھ کو، من الذی اعطی اس سے جس کو میں دیتا ہوں. ولکن اعطی اقواما لیکن میں کچھ لوگوں کو دیتا ہوں، لما ارى فی قلوبہم جو میں دیکھتا ہوں ان کے دلوں میں، من الجزع والہلع بے چینی، جزع فزع، والہلع اور بے صبرا پن، تھڑ دلا پن. خلق الانسان ہلوعا. وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِم مِّنَ الْغِنَىٰ وَالْخَيْرِ اور میں کچھ لوگوں پر توکل کر کے اکلو بھروسہ کرتا ہوں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں بہت غنا رکھ دیا اور بڑی خیر رکھ دی ہے، اگر میں ان کو نہیں بھی دوں گا تو وہ مائنڈ نہیں کریں گے. فیہم ان میں عمرو بن تغلب، عمرو بن تغلب بھی ہے. فواللہ ما احب ان لی بکلمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمر النعم تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کہ میں نہ چاہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے عوض یا بدلے میں مجھے کوئی سرخ اونٹ بھی ملتے، یعنی بہت سرخ اونٹ بھی مجھے ملتے تو مجھے اتنی پسند نہ آتی یہ بات جتنی مجھے اس لفظ سے محبت ہوئی کہ آپ نے میرے بارے میں یہ بات فرمائی ہے کہ میں ایک بہت اچھا انسان ہوں. اس سے 2-3 باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ امیر کو حق دیا گیا کہ جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے نہ دے، یعنی اسے ایک اختیار دیا گیا. ضروری نہیں کہ اگر ایک چیز ہے تو وہ سب پر ہی تقسیم ہو تو بات بنے گی، اور اگر نہیں کسی کو ملا تو امیر ظالم ہے. امیر سے مراد غریب والا امیر نہیں، غریب اور امیر کے امیر سے مراد وہ منتظم یا ایسا شخص جو ڈسپلن قائم کرے یا کسی چیز میں ذمہ دار ہو لوگوں کے اوپر. پھر آپ دیکھیں کہ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کے ساتھ کام کرتے تھے کہ ان لوگوں کو دے دیتے کہ جن کے منہ بند کرنے ہوتے تھے، ان کی جزا فضا اور ان کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے، اور ان کو جن پر آپ کو اعتماد ہوتا اور آپ کے توقع پہ پورے اترتے تھے ان کو نہیں دیتے تھے. لیکن آپ دیکھیں اگلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برسر محفل ایک شخص کی تعریف بھی کی. عموماً لوگ کہتے ہیں وہ جو ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ تعریف کرنے والوں کے منہ پہ خاک پھینکو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی کسی کی تعریف کر ہی نہیں سکتے ہو. نہیں، تعریف کر سکتے ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں یہاں سے پتہ چل رہی ہے. اور تعریف کس لیے کی جائے گی؟ انکریج کرنے کے لیے اور کسی کی خیر اور خوبی کا اعتراف کرنے کے لیے کہ ہاں فلاں شخص میں یہ خوبی ہے.
اور اس میں آپ دیکھیں کہ آپ سب کے سامنے کر رہے ہیں، اور بعض اوقات انسان سوچتا ہے اچھا میں سب کے سامنے کروں گا، کسی کی تعریف تو دوسرے مائنڈ کریں گے، نہیں، دوسروں کے سامنے بعض اوقات کسی ایک کی تعریف کرنا بڑا فائدہ مند بھی ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر وہ مائنڈ کریں بھی، لیکن پھر وہ سوچتے ہیں اچھا یہ زیادہ اچھا انسان ہے، ہمیں بھی ایسا بننا چاہیے، تو دوسروں کے اندر اس شخص کو فالو کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور وہ دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن جاتا ہے. کیونکہ لوگ کتابوں میں جو باتیں پڑھتے ہیں ان پر عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا یا اتنا کنوینئنٹ نہیں ہوتا جتنا انسان کسی ایک شخص کو چلتا پھرتا یا عملی طور پہ کوئی کام کرتا دیکھ لے تو اس کو دیکھ کے اس کے لیے کرنا آسان ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مال دے کے خوش کیا اور کچھ لوگوں کو تعریف کر کے خوش کیا، اور پھر یہ ہر ایک کے ظرف پر ہے کہ آپ کو کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے. یہی معاملہ ہم اپنے رشتہ داروں میں بھی کر سکتے ہیں. ہمارے رشتہ داروں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ویسے ہی آپ کے بڑے قدردان اور آپ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو اگر کوئی کمی بیشی آ بھی جائے، آپ کوئی نئی بھی چیز دیتے تو وہ مائنڈ نہیں کرتے، لیکن کچھ لوگوں کو جب تک آپ دیں نا اس وقت تک وہ آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کر سکتے. تو عموماً یہ معاملہ پیرنٹس اور سسرال کے درمیان ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات آپ پیرنٹس کو دیتے کچھ نہیں، لیتے ہی چلے جاتے ہو اور اس کے باوجود وہ آپ کو چاہتے ہیں، لیکن بعض اوقات سسرال میں معاملہ مختلف ہوتا ہے. یہ سب کے ساتھ برابر نہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ جب تک آپ سسرال کو دیتے نہیں ہو اس وقت تک وہ خوش نہیں ہوتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو صرف اس کو نہ دیں جس کو آپ چاہتے ہیں، کیونکہ عموماً انسان کیا کرتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کو تو دیتا ہے. لڑکیوں کا کیا دل ہوتا ہے، ساس کو کچھ نہ دوں، ہر چیز ماں کے لیے ہی ہو جائے. ایک نیچرل سی بات ہے، ظاہر ہے جو اپنی ماں سے محبت ہے وہ دوسرے کی ماں سے تو ہو نہیں سکتی چاہے کتنی بھی کوشش کرے انسان، کیونکہ ایک خون کا رشتہ ہے اور ایک سحر کا رشتہ ہے، تو ایک ڈفرنس تو ہے نا. تو جو ڈفرنس ہے وہ جذبات میں بھی آ جاتا ہے، تو اس پہ پکڑ نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساس کو انسان جو ہے وہ ذلیل و خوار کرے یا اس کے حقوق مار دے یا اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے. نہیں، انسان ان کے ساتھ زیادہ اچھا کرنے کی کوشش کرے جو آپ کے ساتھ اچھا نہیں کرتے، کیونکہ جو آپ کے ساتھ اچھے ہیں، مثلاً والدین آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ جواب میں ان سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ کو دیتے ہیں، آپ ان کو دیتے ہیں، آپس میں لے دے کے خوش بیٹھے ہیں، لیکن وہ دوسرے ناراض ہو کے آپ کی اس خوشی کو کرکرا کر رہے ہیں، مزہ خراب کر رہے ہیں. تو اسلام آپ کو کیا سکھاتا ہے کہ آپ زیادہ بہتر طور پہ خوش ہوں اور اس میں ان کو دیں جو آپ کو اچھے نہیں لگتے، تاکہ ایک تو اجر اس بات کا ہوتا ہے کہ انسان اس کے ساتھ بھلائی کرے جو آپ کے ساتھ نہیں کرتا، تو یہ بڑے دل گردے کی بات ہے. دوسرا، اس کا نتیجہ بڑا اچھا ہوتا ہے کہ وہ لوگ بھی آپ سے نفرت نہیں کرتے، وہ بھی آپ کو چاہنے لگتے ہیں جن کے دلوں میں آپ کے خلاف کوئی میل ہوتا ہے، اور وہ اس طرح دور ہو جاتا ہے، اور اس طرح ایک خوشگوار اور ایک پرسکون معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے. اس لیے خلاف نفس بازو کا جانے سے انسان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، جبکہ دل کیا چاہتا ہے کہ جس کو انسان چاہتا ہے سب کچھ اسی کو دے ڈالے. تو یہ ایک حکمت کی بات ہے جو ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام مال و دولت سے بڑھ کے کس کو چاہتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو، کہ آپ ہم سے خوش ہو جائیں، آپ ہم سے راضی ہو جائیں. اس سے بڑھ کے ہمیں اور کیا چاہیے؟ اگر سرخ اونٹ بھی ملیں، قیمتی قیمتی چیزیں بھی ملیں تو بھی وہ حقیر ہے اس چیز کے مقابلے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمارے لیے کوئی پسندیدگی کا کلمہ نکل آئے. اور یہ کلمہ عمر بن تغلب کے لیے تو تھا ہی، لیکن جو عمر بن تغلب کی طرح بن جائے انشاءاللہ اس کے لیے بھی یہی کچھ ہے. سوال، کیا عین نماز جمعہ پر جانے سے پہلے یعنی دوپہر کو غسل کر کے جانا چاہیے یا جمعہ کی صبح بھی نہا لینا ٹھیک ہے؟ جی، رات سے جمعہ تو شروع ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے اگر کوئی تہجد کے وقت بھی نہا لیتا ہے تو اس کا نہانا بھی دراصل جمعے کا نہانا ہی شمار ہوگا. کیا انڈے کا بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، آپ نے وہ حدیث میں پڑھا، اونٹ سے شروع کر کے انڈے تک آئے، لیکن افسوس کہ ہمارے معاشرے میں صرف کالے بکرے کا ہی صدقہ جائز ہے. حالانکہ صدقہ تو آپ کسی بھی چیز کا کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ کے پاس مال نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، کہ اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرانا بھی صدقہ ہے. کسی بہرے کو زور سے بول کے سنوانا صدقہ ہے، کسی بھولے ہوئے کو رستہ دکھانا صدقہ ہے. تو صدقے کی تو بے شمار قسمیں ہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صدقہ ہے، تسبیح پڑھنا بھی صدقہ ہے جوڑوں کا. کیا یہ درست ہے کہ جمعہ کے دن ہر عمل کا ثواب عام دنوں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہوتا ہے، اور یہ کہ جو لباس پہلی مرتبہ جمعہ کے دن پہنا جائے اس کا حساب نہ ہوگا؟ ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں، اور ویسے بھی اس کو سمجھنے میں ذرا دشواری ہو رہی ہے کہ 70 گنا کی بات جو ہے یہ بہت بڑی ہے. صرف رمضان کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں جو نفل عبادت ہوتی ہے وہ فرض کے برابر ہوتی ہے، اور ایک فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے. لیکن جمعے کے دن کے بارے میں ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے، اگرچہ میرا علم بہت ہی قلیل ہے. اگر آپ کسی صحیح سند کے ساتھ یہ بات ہمیں بتا سکیں تو ہم دوسروں کو بھی بتا دیں گے. جمعہ کے دن زوال سے قبل، زوال کے وقت اور زوال کے بعد سبھی اوقات میں نماز پڑھنی جائز ہے، کیا یہ درست ہے؟ جی ہاں، جمعہ کے دن زوال کا اعتبار نہیں ہوتا،
اور آپ نے حرم میں بھی دیکھا ہوگا کہ عین 11:30 پونے 12 بعض اوقات شاید اذان ہو رہی ہوتی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.